بعد ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة الرب الرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم وبلغناه أمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدر علی وقار دائش پر تشریف فرما انتہائی قابل عزت قابل احترام محترم علماء کرام اور سامنے دو طرح سے تشریف لائے ہوئے ہمارے سامعین اعزاز، دل کی گہرائیوں سے دعا گو آپ حضرات کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سبھی کو اس سے زیادہ بڑی اپنی فکر کی اشاعت کی تقریب کے لیے فرض کی ادائیگی احساس عطا فرمائے، اور جس طریقے سے آپ حضرات سامنے سے تشریف فرما ہے اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے اس جذبے کو بھی خیر عاقبت بنا دے، آمین. اوم نور ورشو تتسویتورنیم بھرہو دیوشدی مہیدیو یونینا پراتیوتیاتو اوم بھروا اوم سوہا اوم تپا اوم مہا اوم تیاگندہا. خدا در انتظار حمد مانیس چشم براہ سنانیس محمد حامد حمد خدا بخش خدا در آفرین مصطفیٰ بخش محمد اج تمہیں خواہوں خدا را خدایا اج تو حب مصطفیٰ را. پڑھیے درود ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کیا ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر آپ نے دلیل دیا والذین معہ اشداء. محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. یہ نہیں کہا والذین عندہ، جو لوگ ان کے پاس میں ہیں، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رہنے والے، یہ نہیں کہا اللہ نے. کہا والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ میں ہیں. یہ دلیل ہے یہاں صحابہ کا تذکرہ کیا ہے، اور صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کا تذکرہ ہندو بھائیوں کے ویدوں میں بھی آیا ہے. چترب تربدیو کرشیامی کرشیامہ. دیکھیے وید میں کہا گیا کہ محمد کے جو سٹار ساتھی ہیں یہ ان کے ماننے والے جو خلفاء ہیں یہ اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر چلنے والے یہ وہی چار لوگوں کا ذکر ہے جن کو وید ویاس جی نے کہا ہے کہ چترب تربدو کرشیامی کرشیامہ. یہ چار ساتھی ان کے ماننے والے، یہی وہ اصل دین پر چلنے والے ہیں. اور ہمارے یہاں حدیثوں میں بھی جو ہے خلفائے راشدین جو چار بتلائے گئے ہیں وہ حضرت ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے. اور سنیے ان کے یہاں بھی ان کی کتابوں میں ذکر آیا ہے کہ
ایک منتر ہے برہم سوتر منتر. برہم سوتر منتر بغیر پڑھے کوئی بھی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ ہمارے ہندو بھائیوں کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ بات کل کی پران میں ہے کہ اوم نمہ ہرلے پاپم ایشور نام پرم دھرم جنم میں کن کی پراب ہوتی تو جب بے نام محمد. اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے اندر جتنی بھی منوش زندگی گزار رہے ہیں اس دھرتی کے اوپر، اوم کہو. اوم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوم اللہ کا نام ہے، ایشور اللہ کا نام ہے. جب گیتا میں آپ پڑھیں گے تو اس اوم کا ورنن پہلے ہی پنکتی میں، پہلے ہی منتر میں ہے. جن ہندو بھائیوں کے یہاں اگر گیتا ہے تو آپ پہلا منتر دیکھ سکتے ہیں، اومتکان چرم برہمن منش مرنا جاتے پردا کے پرما گتی مہا. کہ دنیا کے لوگوں تم اوم کا نام لو، اور اوم کا نام اگر لیتے ہوئے تمہاری مرتو ہو گئی تو تمہیں پرما گتی میں جگہ مل جائے گا. اور یہ کہا دیکھ دیا جی نے کہ دیش عرب بھرگ لتا سہائے سوتیل بھرم گت سنو گھبرائے. کہ دنیا کے لوگوں عرب دیش کے اندر ایک ہیرا چمکنے والا ہے، اس ہیرا کی تم تابعداری کرنا. اور یہ بات ویدوں کے اندر کھل کر بتلایا گیا ہے. وے احمدی پرش مہانیمادتو ورور تپس استاتی انیایہ. کہ اے لوگوں وے احمد نامی آدمی آئے گا، پرش مہانی مہان پرش ہوگا، ورور تپس سب سے زیادہ ایشور کا گنگان کرنے والا ہوگا، سب سے زیادہ ایشور کا نام لینے والا ہوگا. اور ساتھی انیایہ تم انہی کا ساتھ دے دینا. جاؤ آج برہمنوں سے جا کر پوچھو، جو برہمن لوگ ہیں جب ان کے یہاں کوئی مرتو پا جاتا ہے تو ان کے کانوں میں یہ منتر پڑھا دیا جاتا ہے، اوم نمہ ہرلے پاپم ایشور نام پرم دھرم جنم بے کل کی پراب ہوتی تو جب بے نام محمدم. یہ لوگوں تم اوم نمہ کہو، اللہ رب العالمین ہرلے پاپم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لمبا پیدم پیدم مرنے کی بعد اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو جب بے نام محمد مہا تم محمد کا نام جپ لیا کرو، محمد کا راستہ اختیار کر لیا کرو. اور دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گیتا کے اندر بھی آیا ہے، جس طریقے سے ہمارے حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دھرم کی استھاپنا کرنے کے لیے اکثر و بیشتر رشی منیوں کو جو بھیجا ہے وہ پہاڑوں میں رہا کرتا تھا. آپ دیکھیں گیتا پر ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ یدا یدا دھرمش گلانربھوتی بھارت ابھیوتھانم دھرمش تداتمن سورج مہام پوترانائے وناسا چتسکرتام دھرم استھاپنا تھانیے سمبھوامی یوگے یوگے. ہے کرشن کہ دیکھو جب جب دھرم کے اندر جو ہے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جب جب دھرم کے اندر لوگ اپنے طرف سے جو ہے میل ملانا شروع کر دیتا ہے تو ایشور کی طرف سے دھرم کی استھاپنا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی رشی اور منیوں کو بھیجا کرتا ہے. میرے بھائیوں سمبھوامی یوگے یوگے اور ہر یگ کے اندر آیا ہے. اور یہی نہیں بلکہ تلسی داس نے رام چرت مانس کے اندر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بینو پک چلے سنے بینو کانا کر بینو کرن کرے بدی نانا آنند رئی سکل رس بھوگی بینو بانی بکتا ور جوگی تن بینو پرشن تن بینو دیکھا گرے گھران بینو باری دیکھا. تلسی داس نے گورکھپور سے چھپنے والی کتاب، گیتا پریس سے نکلنے والی کتاب رام چرت مانس کے اندر لکھا کہ دنیا کے لوگوں جتنے بھی دیوی دیوتاؤں کو ایشور نے بھیجا ہے، رشی منیوں کو بھیجا ہے، ان کا استھان پہاڑوں میں ہوا کرتا ہے. آپ جانیے، پوچھیے آپ ہندو بھائیوں سے کہ شنکر کا آستھان کہاں ہے، وہ آپ کو بتلائے گا کہ ان کا آستھان کیلاش پروت میں ہوتا ہے. ہمارے عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے کہاں رہا
کیا کرتے تھے؟ آپ کو پتا ہے جب آپ حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے تو مکہ کے اندر ایک پہاڑ ہے جو سب سے اونچی پروت ہے، اس پروت کا نام جبل نور کہا گیا ہے۔ آج عرب کے لوگ اس پہاڑ کو جبل نور سے کہتے ہیں، جبل نور کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑ میں رہا کرتے تھے اور پروتوں میں بیٹھ کر کے ایشور کو دھیان لگاتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک دن اچانک جبرائیل آیا، اچانک جبرائیل بھیجا اللہ رب العالمین نے، جس کو ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں یمراج کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں فرشتہ کہا جاتا ہے، ان کے یہاں یمراج کہا جاتا ہے، ان کے یہاں پرشورام کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے پاس جب جبرائیل آیا، آپ کو پتا ہے جبریل فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار کا نام جبریل امین ملائکہ جو تمام فرشتوں کے سردار ہے۔ میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے، مجھے 20 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے ٹائم کے نردھارت سے پہلے میں اس کرسی سے نیچے اتر جاؤں، لیکن چلتے چلتے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جبریل جو ہے یمراج کے تمام دتوں کے فرشتے جو سردار ہے ان کا نام ہے یتشکل باشکال مختلفہ۔ اور سن لو، اٹاری کے جلسے میں بیٹھنے والے مسلمانوں، فرشتے جو ہوتے ہیں یہ اپنی شکل کو، اپنی حیت کو بدلنے میں اللہ رب العالمین نے کیا دیا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ عزیز الرحمان تربت المدنی حفظہ اللہ وہ یہاں بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک سے ایک دستور بیٹھے ہوئے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ فرشتے کیا ہے؟ لا یذکر ولا یؤنث، فرشتوں میں مرد نہیں ہوتا، عورتیں نہیں ہوتی ہے۔ فرشتے کبھی کبھی نبی کے پاس دیہاتی بن کر آ جاتے تھے، کبھی کبھی گھنگرو والے بال اور سفید کرتا پہن کر آ جاتے تھے۔ اچانک جبریل جو ہے پہاڑ کے گفاؤں میں آئے اور کہا محمد پڑھو پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے پڑھایا تو جانتے ہو کیا پڑھایا؟ وہ قرآن کریم کا وہ پہلی آیت جو دھرتی پہ اترنے والی جو پہلی آیت ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو جس قوم کی پہلی تعلیم، جس قوم کے دھرم کی پہلی شکھا، پہلی پنتھی جو ہے وہ پڑھائی ہے۔ لیکن آج جتنے بھی جو ہے یہاں نیتا گن آئے تھے، اور آج نہیں بلکہ تب سے جو ہے یہ دھرتی قائم ہوا ہے، تب سے ہمارے علماء چیخ چیخ کر ممبر سے کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، پڑھاؤ اپنے بچوں کو جس قوم کی تعلیم کو پہلے پڑھنے کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ ہمارے افسوس آج مسلمان اس میدان میں سب سے پیچھے ہے۔ میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے، بلکہ میں اختصار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب میرا نبی قرآن کی پہلی آیت پڑھ کر آئے تو کیا ہوا؟ پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور کو بخار آ گیا، دوڑتے ہوئے ڈر آئے، کہا خدیجہ دملونی تغسلونی، چادر لاؤ، کمبل لاؤ، مجھے ڈر ہو رہا ہے، انی کتی کو علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ابھی 20 دن پہلے رمضان کا مہینہ گزرا ہے، حافظ کے پیچھے تم نے 30 بار قرآن سن رکھا ہے، لیکن ابھی اصلاح معاشرہ کا یہ کانفرنس چل رہا ہے۔ غور کرو مسلمانوں، تم نے قرآن جو پڑھا ہے، تم نے قرآن جو سنا ہے، اس نیت سے دل کی آنکھوں سے تم نے نہیں سنا ہے۔ اللہ کے نبی نے دل کی آنکھوں سے پڑھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، بخار آ گیا، دوڑتے ہوئے گھر آئے، کہا خدیجہ دملونی تغسلونی، چادر اڑا دو، چادر اڑا دیا گیا۔ خدیجہ سرہانے میں بیٹھ گئی اور کیا کہتی ہے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب، میں آپ کی پتنی، میں آپ کی بیوی خدیجہ ہوں، مجھے معلوم ہے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ بیوی کہہ رہی ہے، سنو، آج اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، آپ سے پوچھا جائے کیا آپ کی بیوی آپ سے راضی ہے؟ بیوی جلدی شوہر کی تعریف نہیں کرتی ہے، پوری دنیا کی قائل ہو جائے گی، لیکن آپ کے قائل نہیں ہوگی۔ سنو، ایک بیوی نے شوہر سے پوچھا، میاں
آپ مجھے رانی کیوں کہتے ہیں؟ بیوی نے شوہر سے پوچھا آپ مجھے رانی کیوں کہتے ہیں؟ تو شوہر نے کہا کہ بیوی نہیں جانتی ہو موبائل کا زمانہ آ گیا ہے، نیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے، تو رانی اس لیے کہتا ہوں کہ نوکرانی کہنے میں لیٹ ہو جاتا ہے، نوکرانی کہنے میں ٹائم لگتا ہے میری بیوی، اسی لیے میں شارٹ کٹ میں موبائل کا جو زمانہ ہے اس زمانے کے لحاظ سے نوکرانی نہ کہہ کر کے رانی کہتی ہوں۔ بیوی کو غصہ آ گیا، کہا آپ نہیں پوچھیے گا کہ میں آپ کو جانو کیوں کہتی ہوں؟ تو شوہر نے کہا کہ بتاؤ، ہم تو جانتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دو گی، لیکن ٹھیک ہے تم مجھے جانو کیوں کہتی ہو؟ کہا کہ دیکھیے میاں صاحب، میں اصل میں آپ کو جانور کہتی ہوں، خاص جڑک زمانہ ہے نا، تو جانور نہ کہنے میں جانو کہہ دیتا ہوں، یہی بات ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، سن لو اس محفل میں جتنے بھی لوگ آئے ہو، خدا کی قسم چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے بولو، دودھ پینے والے مجنو یہاں سب بیٹھے ہیں، خون دینے والے مجنو ہو اٹھو اٹھو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کے اندر لیتے ہوئے بیوی کہہ رہی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے محبوب میں جانتی ہوں اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، کیوں؟ کہا اس لیے انک لتصل الرحم، آپ رشتہ جوڑتے، آپ توڑتے نہیں ہیں، آپ وصل کرتے ہیں، فصل نہیں کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم، لوگوں کی گری پڑی ہوئی چیز اٹھا کر آپ لوگوں کے گھروں میں پہنچا دیتے ہیں۔ وہ تو حق کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، یہ میرے پارٹی کا ہے، یہ میرے مدرسے کا مولوی ہے، یہ میرے مسجد کا امام ہے، چاہے غلط ہو صحیح ہو، یہ میرا خون ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک لڑکی چوری کے الزام میں پکڑی گئی، فاطمہ نام لڑکی ہے، بنو مخزوم قبیلے کی لڑکی ہے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بڑے گھرانے کی لڑکی ہے، ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، نبی کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے صحابہ سنو، یہ تو فاطمہ بنو مخزوم کی جو ہے لڑکی ہے، لو ان فاطمہ تو بنت محمد لسرقت لقطعت محمد یدہا، میرے صحابہ اگر اس جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی لقطعت محمد یدہا، محمد اپنے بیٹی کے ہاتھ کو کاٹ دیتا۔ اللہ، یہ کون کہہ رہی ہے؟ خدیجہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور رات کو 12 بجے سفر کرنے والوں آپ نہیں سفر کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے کئی دشمن ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو راستے میں کوئی ٹپکا نہ دے۔ پہلے اپنے آپ پہ یقین کرو کہ ہمیں نہ مادھو کا لینا ہے نہ اودھو کا دینا ہے۔ جب یہ بات آپ میں نہیں ہوگا، رات کے 12 بج رہے ہو، 2 کے 2 بج رہے ہو، رات کے 4 بج رہے ہو، جب آپ کا مسئلہ بالکل صاف ہوگا تو خدا کی قسم ہے آپ کو کسی سے خطرہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے میرے نبی محمد رسول اللہ کی تعریف آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کر رہی ہے، اور یہی نہیں، جھارکھنڈ کے ہری کشور شرما پنڈت ہے، ہاتھ میں تماچا ہے، ای جنم چندنم لے پنم سیدھے بھائیو نماہا، سر پہ ٹیکا کیا ہے، لیکن نبی کی نعت میں گنگنا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کافی پربت یا دھن تیرت سبھی رہے ناکام، کافی پربت یا دھن تیرت سبھی رہے ناکام، بیکل باس رپائیو بنا محمد نام۔ میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے، چلتے چلتے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام انسانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگرچہ حکم ہو متقی، اگرچہ حکم ہو متقی، تقویٰ ہے اصل زندگی، حسن عمل پر کر عمل کچھ اگر صحیح۔ ماشاءاللہ، میرا دل کیوں نہ ہو قائل، میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیری سحر لسانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا تیری جادو بیانی کا۔ اب ہمارے شاعروں کی لسٹ میں ایک نام ہے، فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد طیب صاحب سراجی